أكبر نعرہ تکبیر الله أكبر نعرہ رسالت يا رسول الله نعرہ حیدری يا علی حیدری يا علی خاندان زہرا بلند تر سلام محمد والے محمد بلند صلوات دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہم ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون بلند صلوات تمام تر حمد و ثنا ہے اس خدائے ازل کے لیے تمام تر حمد و ثنا ہے اس خدائے ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کر دیے تمام تر مدحت و منقبت فقط خدا کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے کہ جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنا دیا کیا کہنے اس ذات کے کہ بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا بے داد کو دیکھا تو مقداد بنا دیا مجرم کو دیکھا تو حر بنا دیا کیا کہنے اس ذات کے کہ مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا اجازت ہے کہ ڈیوٹی شروع کی جائے علی کے نام کو تو اپنی پسند رکھا کر زبان وہی بولے گی جس زبان پر علی کی مہر لگی ہو علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر اگر تو چاہتا ہے کہ زمانے میں سر بلندی ہو علی کے ذکر کو اگر تو چاہتا ہے کہ زمانے میں سر بلندی ہو علی کے نعرے کو بلند رکھا کر محمد والی محمد بلند تر سلوات معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل اگر ہماری محبت کے بغیر کیا جائے گا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہماری ولایت کے بغیر کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے جیسے ہی وہ وضو کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو ابلیس اس کے ساتھ سفر کرنا شروع کرتا ہے جب وہ وضو کر لیتا ہے مصلی بچھاتا ہے نماز پڑھتا ہے قرات پڑھتا ہے جو بھی کرتا ہے تکبیرۃ الاحرام پڑھتا ہے الحمد کی تلاوت کرتا ہے جو بھی کرتا ہے رکوع میں جاتا ہے سجود میں جاتا ہے تو ابلیس اس کو دیکھتا ہے یہاں تک کہ اس کو دیکھتا جاتا ہے جب وہ نماز مکمل کر چکتا ہے جب وہ نماز مکمل کر لیتا ہے تو ابلیس اس پر لعنت بھیجتا ہے لعنت بھیج کر کہتا ہے کہ لعنت ہے تجھ پر ابھی تک تجھ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا لعنت ہے تجھ پر کہ تجھ کو ابھی تک نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا تو نے وضو کیا میں نے تیرے وضو کو دیکھا تو نے وضو کیا میں نے تیرے وضو کو دیکھا تو نے قرات پڑھی میں نے تیری قرات دیکھی تو نے رکوع کیا میں نے تیرے رکوع کو دیکھا تو نے سجود کیا میں نے تیرے سجود کو دیکھا یہاں تک تو سجدے میں گرا میں نے تیرے سجدے کو دیکھا لعنت ہے تجھ کو کہ تجھے ابھی تک
ارشاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے دادا علی کے ولایت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا دیا کرو کہ اس نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی۔ کیا کہنے ہیں میرے اس بادشاہ کے کہ جس نے دشمنوں میں رہ کر بھی اپنے مذہب کو منوایا۔ میرے مولا کا نام جعفر، لقب ہے صادق، اور یہ لقب کوئی آسان لقب نہیں ہے۔ صادق، سچا، یہ اس گھر کا سچا ہے کہ جس میں محمد مصطفیٰ جیسا سچا موجود ہے، جس گھر میں محمد مصطفیٰ جیسا سچا موجود ہے۔ یہ ایسا لقب ہے کہ جس گھر میں علی جیسا سچا موجود ہے، مباہلے کے گواہ سچے، فاطمہ جیسی سچی، حسنین جیسے سچے موجود ہیں۔ اندھیرے میں روشنی کرنا بہت ہی آسان ہے، لیکن روشنی میں روشنی کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ جس گھر میں 14 جیسے سچے ہوں لیکن اس گھر میں بھی صادق کہلوانا کیا بات ہے میرے اس مولا کی۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کا نام جعفر ہے، مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے جعفر۔ وہ بندہ کہتا ہے اچھا مولا یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے جنت میں بہت سی نہریں بنائی ہیں لیکن اسی نہر کی وجہ سے آپ کا نام جعفر کیوں رکھا گیا؟ مولا فرماتے ہیں نہیں، اس کی وجہ سے ہمارا نام جعفر نہیں رکھا گیا بلکہ ہماری وجہ سے اس نہر کا نام جعفر رکھا گیا۔ یہ کہتا ہے اچھا مولا پھر اس نہر کی کوئی خصوصیت بتائیے، کوئی فضیلت بتائیے۔ مولا مسکرائے، مولا مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ اس نہر کی خصوصیت کیا ہے، اس نہر میں فضیلت کیا ہے؟ یہ کہتا ہے جی مولا میں جاننا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں تو سن، اس نہر کا پانی نہیں پی سکے گا سوائے اس کے جس کے دل میں علی کی ولی اللہ موجود ہو، جس کے دل میں ولایت علی ہوگی، اس کے سوا یہ پانی کوئی نہیں پی سکے گا۔ کیا کہنے میرے اس بادشاہ کے کہ جس کا اسم مبارک جعفر اور لقب ہے صادق۔ محمد مصطفیٰ بھی صادق ہیں لیکن عرب والوں نے ان کو معجزہ دیکھ کر صادق کہا ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اے کافرو تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے رستہ ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم مان جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے رستہ نہیں ہے تو کیا کرو گے تم؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں لیکن محمد تو سچا ہے، لیکن محمد تو سچا ہے۔ تو جو عرب کے کافر جس کو صادق کہیں اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ خود جس کو صادق کہے اس کو جعفر صادق کہتے ہیں۔ کیا کہنے اس امام کے؟ ایک بندہ آیا اپنے ذہن میں سوال لے کر کہ کیا اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہونے کے باوجود بھی یزید کو جنت میں نہیں بھیج سکتا؟ یہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں نے امام سے سیدھا پوچھا کہ مولا کیا اللہ یزید کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے تو مولا کسی نہ کسی طریقے سے کہہ دیں گے کہ نہیں، یزید جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب اس نے اپنے سوال کو بدلا اور مولا کے پاس گیا۔ یہ جا کر کہتا ہے کہ مولا کیا اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے؟ مولا فرماتے ہیں بے شک وہ ہے۔ کیا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ مولا فرماتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ کہتا ہے اچھا مولا تو کیا اللہ ایک انڈے کے اندر ساری دنیا کو بند کر سکتا ہے؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر مولا یہ کہیں گے کہ ساری دنیا کو اللہ ایک انڈے کے اندر بند کر سکتا ہے تو کیا یزید کو جنت میں نہیں بھیج سکتا؟ مولا فرماتے ہیں بے شک اللہ تمام کائنات کو انڈے کے اندر بند کر سکتا ہے لیکن انڈے کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، لیکن انڈے کا اتنی اہلیت ہی نہیں، اس کی انڈے کا اتنا ظرف ہی نہیں کہ اللہ ساری کائنات کو ایک انڈے میں بند کر سکے۔ اب اس کے چہرے پہ ہلکی سی پریشانی آئی، یہ پریشان ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں اب جو تیرے اندر سوال ہے کیا میں اس سوال کا بھی جواب دوں؟ کہتے ہیں مولا کیا؟ مولا فرماتے ہیں اب تیرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یزید کو اللہ جنت
مولا امام علیہ السلام کے دور میں جتنے بھی حاکم آئے ہیں، ہر حاکم نے ان کو علم میں شکست دینے کی کوشش کی ہے۔ حاکم وقت جو امام کے دور میں تھا اس کا نام تھا منصور دماغی۔ اب اس نے کیا کیا، اس کا ایک دن اس نے یہ سوچا کہ میں امام علیہ السلام کا درس سننے کے لیے جاتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردوں کو بلایا اور ان کو یہ کہا کہ آج منصور دماغی جو ہے، جو حاکم وقت ہے، وہ امام کا درس سننے آئیں گے، تو لہٰذا آپ لوگ تیاری وغیرہ کر لیجیے گا۔ شاگرد گئے مولا کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ مولا آج حاکم وقت آ رہا ہے منصور دماغی۔ مولا کہتے ہیں اچھا پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ بول کر کہتے ہیں مولا آپ بتائیے کہ آج کیا ہونا چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں درس جیسا چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلے گا۔ مولا فرماتے ہیں درس جیسا چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلے گا۔ اب منصور دماغی آیا، اس کو یہ تھا کہ میرے سپاہیوں کی وجہ سے، میرے گھوڑوں کی شور کی ٹاپوں کی وجہ سے میری عزت ہوگی، میرا احترام ہوگا، ایک مرتبہ مجمع پھٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ منصور آ کر بیٹھ بھی گیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ منصور آ کر بیٹھ بھی گیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ تھوڑی دیر درس سننے کے بعد یہ امام کی طرف مخاطب ہوا۔ امام کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں حاکم وقت ہوں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کی عقائد سب پر واجب ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، مولا نے اس کی طرف رخ کیا، اس کی طرف مخاطب ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں اچھا کیا تو حاکم وقت ہے؟ یہ بول کے کہتا ہے کہ جی مولا میں حاکم وقت ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اچھا تو کس کا جانشین ہے؟ یہ بول کر کہتے ہیں مولا میں آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں۔ یہ بول کر کہتا ہے کہ مولا میں آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اچھا، یہ کہتا ہے تمام مسلمانوں نے مل کر مجھے حاکم بنایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اچھا، یہ بول کر کہتا ہے جی۔ مولا نے پھر اس سے پہلے سوال کیا، مولا فرماتے ہیں اچھا تو مجھے یہ بتا کہ نبی کی حاکمیت صرف مسلمانوں پر تھی یا کل مخلوقات پر تھی؟ یہ بول کر کہتا ہے کہ بے شک نبی کی حاکمیت صرف مسلمانوں پر نہیں تھی بلکہ کل مخلوقات پر تھی۔ مولا فرماتے ہیں پھر تو تیری بھی مسلمانوں پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ کل کی کل مخلوقات پر ہونی چاہیے۔ ابھی یہ چپ تھا کہ مولا نے اس سے سوال کیا کیا تو نے کبھی جن کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے کبھی جن کو دیکھا؟ یہ کہتا ہے نہیں مولا میں نے نہیں دیکھا۔ مولا فرماتے ہیں تو کیسا حاکم ہے جس نے ابھی تک اپنے رایا کو ہی نہیں دیکھا؟ مولا فرماتے ہیں تو کیسا حاکم ہے کہ جس نے ابھی تک اپنے رایا کو ہی نہیں دیکھا؟ یہ ابھی چپ تھا کہ مولا نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ تو نے کبھی کسی فرشتے کو دیکھا ہے؟ یہ بول کر کہتا ہے کہ نہیں مولا میں نے کبھی نہیں کسی فرشتے کو دیکھا۔ مولا پھر فرماتے ہیں کہ تو کیسا حاکم ہے کہ جس نے ابھی تک اپنے رایا کو ہی نہیں دیکھا؟ یہ بہت شرمسار ہوا، مولا کی طرف متوجہ کر کے کہتا ہے اچھا تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی کسی جن کو؟ کیا آپ نے کبھی کسی جن یا کسی فرشتے کو دیکھا ہے؟ ایسا کہنا تھا کہ مولا کے چہرے پر علی والا جلال آیا۔ مولا نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، جیسے ہی انگلی کا اشارہ کرنا تھا تمام کے تمام شاگرد اٹھ کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی انگلی کا اشارہ کرنا تھا تمام کے تمام فرشتے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک طرف سے فرشتے 30,000 کے فرشتے کھڑے ہو گئے، ایک طرف سے 70,000 کے جن کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی کھڑا ہونا تھا مولا فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا تعلق کن مخلوقات سے ہے؟ جن بول کے کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق جنات سے ہے، فرشتے بول کر کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق فرشتوں سے ہے۔ مولا کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ تم میری محفل میں کرنے کیا آئے ہو؟ یہ بول کر کہتے ہیں اے علی تیری ولایت کا اقرار کرنے آئے ہیں۔ اسی طرح مولا کا ایک صحابی جس کا نام ہشام تھا، وہ ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ مولا کا بہت بڑا محب ہے وہ ہشام۔ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا، مولا کی مخالفت کرنے لگا، ان کی مخالفت کرنے لگا۔ تو یہ نا کھڑا ہو گیا، یہ کہتا ہے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے اچھا کہ تمہاری دو آنکھیں ہیں؟ تمہاری دو آنکھیں ہیں؟ کہتا ہے بے شک میری ہیں۔ اچھا تمہارے دو ہاتھ بھی ہیں؟ ہشام بول کر کہتا ہے، اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے
کہتا ہے اچھا تمہاری تو آنکھیں ہیں؟ یہ بول کر کہتا ہے ہاں ہے الحمدللہ ہے. یہ ہشام بول کر کہتا ہے اچھا تمہارے 2 پاؤں بھی ہیں؟ کہتا ہے ہاں ہے. اچھا 2 ہاتھ بھی ہیں؟ ہاں ہے. اچھا تو تیری 2 آنکھیں ہیں، کیا تو ہر طرف دیکھتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، جہاں میرا دل کرتا ہے میں اس طرف دیکھتا ہوں. ہشام پھر کہتا ہے اچھا تیرے 2 پاؤں ہیں، تو جدھر مرضی چلا جاتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، جہاں میرا دل کرتا ہے میں اس طرف جاتا ہوں. اس نے پھر سوال کیا اچھا تیرے 2 ہاتھ ہیں، کچھ بھی کرتا ہے؟ نہیں، جو میرا دل کرتا ہے میں وہ کرتا ہوں. ہشام نے کہا اچھا خدا نے تیرے دل کو تیرا دماغ بنا رکھا ہے، جب تیرا بدن ایک امام کے نہیں چل سکتا تو یہ پوری کائنات بغیر امام کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ کہنا تھا کہ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا. ابھی کسی کے پاس بھی اس جواب کی رد نہیں تھی. اس نے کیا کیا؟ ہشام فوراً گھوڑے پہ سوار ہوا. جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوا جا کے امام کی امام بارگاہ پہ جا کے اس نے اپنے سر کو رکھا. جیسے ہی سر کو رکھنا تھا کہ اس نے فوراً سے گھوڑے کو باندھا. سانسیں اس کی پھول گئی تھی کہ امام اس کے قریب آئے. آ کر کہتا ہے مولا آج جینے کا مقصد پورا ہو گیا. مولا آج میں تیری وکالت کر کے آیا ہوں. آج میں سرخرو ہو گیا ہوں. مولا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے مولا ایک محفل تھی کہ تیرا مخالف اٹھ کھڑا ہوا، میں نے اس کو ایسا جواب دیا کہ جس جواب کی رد کسی کے پاس نہیں تھی. یہ کہنا تھا کہ مولا نے اس کو اپنے سینے سے لگایا. جیسے ہی سینے سے لگایا کہ اس کے ماتھے پر چوم کے اس کے ماتھے کو چوم کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے وہ جواب کہیں سے سنا تھا؟ کہتا ہے نہیں مولا. اچھا وہ کہیں سے تم نے جواب پڑھا تھا؟ کہتا ہے نہیں مولا. مولا فرماتے ہیں وہ پھر جواب تجھے کہاں سے آیا تھا؟ یہ بول کر کہتا ہے کہ مولا جیسے ہی اس محفل میں وہ مخالف کھڑا ہوا، اس نے جیسے ہی آپ کے بارے میں بولنا شروع کر دیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں فوراً سے کھڑا ہو گیا. یہ کہنا تھا کہ مولا فرماتے ہیں اچھا وہ جواب کہاں سے آیا؟ کہتا ہے مولا میں جیسے ہی کھڑا ہوا تو جواب خود بخود آنا شروع ہو گیا. مولا نے اس کو اپنے سینے سے پھر لگایا. ماتھا چوم کر فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہمارا شیعہ ہماری مخالف محفل میں جاتا ہے اور جب کوئی بولتا ہے تو ہماری محبت میں اس کا خون جوش مارتا ہے، اور جیسے ہی وہ کھڑا ہوتا ہے اٹھتا وہ ہے اور جواب ہم 14 دیتے ہیں. اٹھتا وہ ہے، جواب ہم 14 دیتے ہیں. بلند صلوات. بس عزیزان حسین، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح سے یہ ذہن فاطمی ہوا، ہائے کس کی لگی نظر کے زہرا کا گھر ماتمی ہوا. شان حیدر کرار نبی کے جانے کے بعد نبی کی امت نے نبی کی بیٹی کی حیا نہیں کی. نبی کے رحلت کے بعد نبی کی وصیت کے مطابق مولا علی علیہ السلام نے قرآن کو ترتیب دینا شروع کیا. جیسے ہی قرآن کو ترتیب دینا شروع کیا کہ حاکم وقت نے یہ کہا کہ علی سے بیعت لی جائے، علی سے بیعت لی جائے. عزیزان حسین، انہوں نے ایک شخص کو منتخب کیا جس کا نام تھا کنفذ. وہ گیا سیدہ کے دروازے پر جا کر کہتا ہے کہ میں نے علی سے بیعت طلب کرنی ہے. امام علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا. جب یہ کنفذ گیا نا حاکم وقت کے پاس کہ علی بیعت دینے سے منع کر رہے ہیں، علی بیعت نہیں دے رہے. جب یہ کہنا تھا کہ ایک شخص وہاں سے کھڑا ہوا، اللہ اس پر لعنت کرے، یہ بول کر کہتا ہے، یہ کنفذ کو بول کر کہتا ہے کہ جاؤ تم آگ لے کر آؤ. اور خالد بن ولید کو حکم دے کر کہتا ہے کہ جاؤ تم لکڑیاں لے کر آؤ. اگر علی اس طرح نہیں مانے تو میں سیدہ کے دروازے کو آگ لگا دوں گا. یہ کہنا تھا کہ یہ فوری طور پہ سیدہ کے دروازے پر آئے. انہوں نے دروازے پر دستک دی. سیدہ نے دروازہ کھولا. سیدہ نے کہا کہ ہم تو آگے ہی بابا کے غم میں بہت ڈوبے ہیں، لہٰذا ہمیں ہمارے ہاتھ پہ چھوڑ دیا جائے. یہ کہتا ہے نہیں، علی کو باہر نکالو، ہم نے علی سے بیعت لینی ہے. سیدہ نے فرمایا نہیں، میں علی کو باہر نہیں بھیجوں گی. یہ کہنا